ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. سورہ مائدہ کی یہ چند آیات ہیں. بیان فرمایا جا رہا ہے کہ زبان کے اعتبار سے، قول و قرار کے لحاظ سے تو ہو سکتا ہے کہ ایک جمع غفیر ہو جو نعرے بھی لگاتے ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم نے اللہ کو اپنا مالک مان لیا، اور ایسے مانا جیسے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب بتاتی ہے. لیکن بتایا گیا کہ یہ صرف اقرار ہے، دنیا کو فریب دے لے، لیکن جس سے معاملہ ہے، جو علیم و خبیر ہے، وہ اس کھیل کو پسند نہیں فرماتا. وہ تو دیکھتا ہے کہ کھڑا کون ہے اور اسی کی قیمت اس کی بارگاہ میں اٹھتی ہے. فریبی ہوں، زبان آور ہوں، اور وہ اپنے سارے حربے استعمال کر لے، لیکن آخر کار ان کا کھیل بگڑ جائے گا اور ان کی ساری بات منظر عام پر آ کے رہے گی. تو مالک خطاب کرتا ہے ان سے کہ جو زبان سے اقرار تو کرتے ہیں لیکن ایمان کے بدلے میں کوئی بوجھ اٹھانا چاہیں، اختراع میں کوئی چوٹ کھانا چاہیں، یہ ان کے بس کی بات نہیں. ٹھنڈی ہوائیں ہوں، قدم بڑھائیں گے اور سبکگام نظر آئیں گے، لیکن اگر کہیں دشوار گزار کوئی گھاٹی ہو تو کترانے کی کوشش کریں گے، پیچھے ہٹ جانے کی کوشش کریں گے. فرمایا یہ چاہے کتنے چرب زبان ہوں اور کیسے دعوے دار ہوں ایمان کے، لیکن یہ صرف یہی نہیں ہے، یہ فریب نہ دے پائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کو ان سے شدید نفرت ہے. یہ دوغلے لوگ ہیں کہ زبان سے بات کچھ کہتے ہیں اور اس راستے میں کوئی چوٹ برداشت کرنے پر تیار نہیں ہے، اس لیے مالک ان سے خطاب کرتا ہے. یہ وہ نفاق کے بیمار لوگ ہیں کہ دنیا میں جو اپنے ماحول سے سازگاری مناسب سمجھتے ہیں اور دنیا ان کی نگاہ میں اولیت رکھتی ہے. پھر ان کا اپنا معیار ہے، اپنی پسند ہے. پھر اللہ کا مقرر کیا ہوا قاعدہ ان کے سامنے زیادہ وقت نہیں رکھتا. ان کے متعلق مالک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کہ اگر تمہارا عالم یہ ہے کہ باتیں بڑی بڑی نکال سکتے ہو زبان سے، لیکن اس راہ کے اندر آنے کے بعد اپنا کچھ لگاؤ، یہ تمہاری ہمت سے زیادہ ہے، تو تمہارے لیے مناسب یہی ہے. اور اللہ کے دین کی بھی اسی میں منافع اور نفع ہے کہ اگر تم ایمان کے اقرار کے بجائے اعلان کے ساتھ کہہ دو کہ ہم ایمان کا اقرار کرتے تھے، اب ایمان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، فرمایا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اور اسلام کے لیے بھی کیونکہ ایسے اس کے
حامی ہونے کا دعویٰ کرنے والے اس کو نقصان ہی پہنچائیں گے اور ان سے فائدہ پہنچ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس فریب کے کھیل کو ختم کرو۔ اگر اللہ کے بندگی کے اوپر سوار رہنا اور آخری حد تک جانے کا عزم اپنے اندر نہیں پاتے، دنیا کے بلاوے شدید اور تمہاری اپنی پسند کچھ ہے، وہ اللہ کے معیار سے ٹکرا رہی ہے، تو فرمایا میں یرتد منکم عن دینہ، تو جو چاہے، اور مناسب یہی ہے کہ وہ اعلان کر دے کہ مجھ سے ایمان سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے میں الگ ہوتا ہوں۔ آخر دنیا میں کتنے ایسے ہوا کرتے، اس فریب سے کیا؟ ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا آماس جو بدن کو بوجھل کر دے دیکھنے میں انسان کے موٹاپے کا، مظاہرہ کرنے والا ہو لیکن وہ بدن کو اور بوجھل کر دیتا ہے۔ فرمایا اسلام کو بوجھل بننے کی حاجت نہیں ہے، اگر تم ہٹ جاؤ گے زبان کے جھوٹے دعوے داروں، تو اللہ کے دین کو اور اطمینان اور توانائی حاصل ہوگی، کیونکہ پروردگار تمہارے جانے کے بعد اس خلا کو پر کرے گا اور ان سے پر کرے گا کہ جو صفات میں تمہاری ضد ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، تو تمہارے مرتد ہو کر نکل جانے سے اللہ کے دین کے حامیوں کو نقصان نہ پہنچے گا، پروردگار ایسے لوگوں کو لے آئے گا یحبہ ویحبونہ۔ تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کے رسیا ہو اور اس سے تمہارا شدید لگاؤ ہے، اس کو کبھی نقصان پہنچانے پر تیار نہیں ہو۔ تمہاری اپنی خواہشات ہیں، اپنے ارادے ہیں، اور اسی دنیا کی زندگی کو تم نے اصل بنا لیا ہے۔ اللہ سے محبت کا جھوٹا دعویٰ تو کرتے ہو، لیکن کوئی آزمائش کا موقع آئے تو اس کے بعد پیچھے رہ جاتے۔ مالک ایسے لوگوں کو لائے گا یحبہم، جن سے اللہ پروردگار محبت کرے گا۔ اور قرآن میں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے۔ سورہ آل عمران میں آ گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تمہارا دعوے ایمان سچا ہے، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، تو اس کی ایک نشانی، ایک ثبوت ہے کہ جو میں کر رہا ہوں میری اتباع کرو۔ میں نے مالک کو اپنا مالک مان کر کسی بات کی پرواہ نہیں، رشتے ٹوٹے ہیں، ناطے ختم ہوئے ہوئے، گالیاں میں نے سنی ہے، دشمنی میں نے مول لی ہے، لیکن میں نے کسی مسئلے کے اندر، آپ ان سے کہیے کہ میری راہ پر آؤ، اللہ کا کھاتے ہو، اس کے بندے، اس کی سرزمین کو رولنے والے تم ہو، اس کی ہواؤں میں تم سانس لیتے ہو، کسی اور کا تمہاری زندگی کے کسی مرحلے میں ذرہ برابر بھی کوئی ہاتھ ہو، کسی کی عنایت کرم فرمائی ہو، تب تو بات اور ہے۔ سب کچھ اس کا ہے، لیکن تمہاری محبتیں اس کے علاوہ دوسروں سے ہیں، تو تم سے نجات مل جائے صحیح معنوں میں ان مومنوں کو اور اللہ کے دین کو، تو پروردگار کے یہاں کمی نہیں ہے، اللہ ان خالص لوگوں کو لائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں گے۔ فرمایا وہ طریقہ ان سے کہیے کہ میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو یہی چیز بیان فرمائی گئی کہ اللہ ان کو لائے گا جو بندگی میں اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوں گے اور ہر چیز داؤ پر لگا دیں گے اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت میں، اور وہ غریب ہوں، جھوپڑیوں کے رہنے والے ہوں، خاک نشین کہلاتے ہوں، پیٹ کی آگ ان کو جلا رہی ہو، لیکن جن کے اندر جذبہ یہ ہے، تو
یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اللہ ان سے محبت کرے گا اور ان کا بھی حال ہوگا کہ ایمان کی وجہ سے یحبونہ، اور ان کے نگاہ کے اندر اللہ کی محبت سب کے اوپر حاوی ہوگی، جیسے قرآن میں آیا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو مخلص ایماندار ہے یہ خالص اللہ کی محبت کو ہر چیز پر ترجیح دیتے ہیں، وہ اپنا بیٹا ہو یا اپنا باپ ہو یا کوئی اور تعلق ہو۔ ارشاد فرمایا گیا کہ تم منافق ہو، تمہارے اندر معاملہ یہ ہے کہ تم زبان دراز بھی ہو، زبان آور بھی ہو، نعرے لگانے والے ہو، اعلان کرنے والے ہو ایمان کا، اور ہر طرح سے خوبصورت الفاظ سے تو اپنے دعوے کا ثبوت دینا چاہتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تم کو ہٹا کر ایسے لوگوں کو لانا چاہتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پیروکار ہوں، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ تم سے مالک نفرت کرتا ہے، تم دنیا دار ہو، فریبکار بھی ہو، اور تمہاری جگہ پر مالک ایسے لوگوں کو لائے گا۔ تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارے درمیان تمہاری نگاہ میں ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے، تم صرف مال چاہتے ہو، دنیاوی وجاہت کے اوپر تم مرے مٹتے ہو، تمہارے پیمانے اس دنیا کے پیمانے ہیں، اور جن کو مالک لانا چاہتا ہے ان کا حال یہ ہوگا اذلۃ علی المؤمنین۔ تم منافقوں، اگر کوئی غریب مسلمان ہو، پریشان حال، چاہے ایمان کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے کیسے مقام کا بلند و بالا کیوں نہ ہو، لیکن تم اس کو حقیق سمجھتے ہو، کبھی کمین کہتے ہو، کبھی اس کو راہ ہوتے ہو، لیکن یہ اللہ کے بندے ہوں گے اذلۃ علی المؤمنین، بس ایمان ان کے لیے صحیح معنوں میں معیار ہوگا۔ مومنین غریب صحیح، پریشان حال صحیح، ان کے سامنے یہ بچ جائیں گے، اور تم مال و دولت اور طاقت کی جوتیاں سیدھی کرتے ہو، وہ ان کا عالم یہ ہوگا کہ عزت الکافرین، کہ یہ کفار کے مقابلے میں انتہائی سخت، انتہائی تندخو، کسی ایک بات کو نہ ماننے والے۔ تو یہ بالکل تقابل ہو رہا ہے کہ ایمان کے اقراری تو سب ہے، لیکن وہ ایمان جو دنیا کی طرف جھک جائے، اور وہ جو اللہ کی رضا کے لیے ساری بازی کھیلنے پر تیار ہو جائے، ان کا فرق مالک بیان فرماتا ہے کہ تمہارا عالم یہ ہے، اور ایسے لوگ مجھے پسند ہیں، ان کو میں لاؤں گا اگر چاہوں۔ یہ آواز ہے میرے پیارے بھائیوں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ بہت ہی زبردست فتویٰ لگایا ہے انہوں نے کہ جو دین کے تقاضے پورے نہ کر سکے، ایمان کے تقاضے پورے نہ کر سکے، وہ گویا اللہ کی نگاہ میں مرتد ہے۔ اور مالک نے اعلان فرمایا ہے کہ اگر تم دین کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے ہو تو تمہارا دین سے ہٹ جانا اور اعلان کر دینا کہ آپ کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مومنوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور جماعت کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ لیکن اگر تم یہ بات اعلان کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر اپنے گناہوں کو اور اپنے جرم کو تم بڑھاتے چلے جا رہے ہو۔ گویا یہ مشورہ ہے ان کے اپنے ناخلف جانشین محمد حنیف کو بھی، کہ جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی لیتا ہے کہ میں ان کا ساتھی ہوں، ان کے طریقے کے اوپر ہوں، اسی جماعت کو میں قائم رکھے ہوئے ہوں، لیکن عقیدے کے اندر اس نے ایسی گڑبڑ کی ہے کہ کم از کم 5 شرک اس کے اندر آ گئے ہیں، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں اپنے شرک کو۔ پہلا شرک اس کے اندر آیا سجدہ تعظیمی کا شرک، ڈنڈے کے زور سے اس نے، نظم کے ڈنڈے کے زور سے اس نے منوایا اور کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، پورے خاندان کو ہوا، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، سجدہ ریز ہو گئے، اور اس کو اپنی تفسیر کے اندر لکھ دیا، پرنٹ کرا دیا، شائع کرا دیا، اور نام رکھا دعوت القرآن کا، کہ یہ قرآن کی دعوت ہے، اور پھر یہ کہا کہ یہ اللہ کی مشیت ہے اور اللہ کی رضا ہے، اور یہی کچھ ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے۔ پھر جب لوگوں نے سمجھایا تو
آگے سے ریئیکشن یہ کیا کہ دیکھو معجزات کو پیش کیا اس نے، اور کہا کہ دیکھو اللہ نے اپنی صفت جو عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی تھی معجزانہ طور کے اوپر، یہ خاص بات ہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی صفت دے دے۔ تو یہ تیسرا شرک ان کے اندر آ گیا۔ پھر کہنے لگے کہ اگر سورج چاند ستارے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر سکتے ہیں تو انسان بھی انسانوں کو سجدہ کر سکتے ہیں۔ بتایا گیا کہ وہ سجدہ کرنے نہیں آئے تھے، خواب ہے، اور خواب کی تعبیر ہوتی ہے جو 6 نمبر آیت کے اندر یعقوب علیہ السلام نے بتا دی سورہ یوسف میں، اور اسی کا ذکر 101 نمبر آیت کے اندر کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے الفاظ بھی ملتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے خوابوں کی تعبیر کا، خوابوں کا نہیں، خوابوں کی تعبیر کا باب باندھا انہوں نے، اور 6 نمبر آیت لائے ہیں جو یعقوب علیہ السلام نے بیان کی، اور 100 نمبر آیت آدھی لائے ہیں، سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے، تاکہ کہیں بعد والے اس سجدے کو خواب کی تعبیر نہ ماننا شروع کر دیں۔ اور 101 نمبر کے اندر وہی باتیں لائے ہیں جو 6 نمبر آیت کے اندر یعقوب علیہ السلام نے فرمائی ہیں۔ تو اس طریقے سے گویا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتا ہے اس کا ایمان خراب ہے۔ یہ آڈیو کیسٹس موجود ہیں، اور اس بیان کے اندر گویا یہ انیس صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں کہ کیوں فریب کر رہے ہو، اس عقیدے سے بھی ہٹ گئے ہو، ایمان سے بھی ہٹ گئے ہو، اور ابھی بھی کہتے ہو کہ میں اسی ایمان کے اوپر ہوں، تو اس طرح تو اور جماعت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تم نے بالکل اس راستے کو بدلی کر دیا، اللہ کے راستے کو روک دیا، شرک کے ساتھ اللہ کے راستے کو روک دیا تم نے۔ اور یہ جو دوسرے 3 باغیوں کے گروہ نکلے ہیں، چاہے یہ یعقوب علی سرفراز کا گروپ ہو، یا دائیو اور اختر بیگ کا گروپ ہو، یا فیاض محمود باجوہ کا گروپ ہو، بدر کے بچے ہوں، انہوں نے راستے کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیا۔ یہ 2 چیزیں آئی ہیں قرآن کے اندر ایسے لوگوں کی کہ انہوں نے اللہ کے راستے کو روکا، اور جو روک نہیں پائے ہیں پوری طرح انہوں نے تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیا۔ تو یہ مثال پوری طرح ان کے اوپر فٹ آتی ہے کہ محمد حنیف کے گروپ نے اور سعید احمد کے گروپ اور انیس الدین والا جو گروپ ہے، انہوں نے تو شرک لا کے اس راستے کو روک دیا، ایمان خالص کے راستے کو روک دیا، سبیل المومنین سے بالکل چھوڑ دیا، انہوں نے اپنا راستہ ہٹ گیا، بلکہ اس کے دشمن بن گئے۔ اور یہ جو 3 باغی گروپ ہیں انہوں نے تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیا، اگرچہ ان کے اندر ابھی اس طرح کا شرک نہیں آیا ہے، لیکن ان کے موقف کے اندر اور طریقہ کار کے اندر وہ کافی تبدیلیاں آ گئی ہیں جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز نہیں تھا۔ باقی بہت تھوڑے لوگ بچے ہیں جو بالکل اسی انداز کے اوپر ہیں، اسی جماعت کے ہیں، اور بالکل اللہ کے بھروسے کے اوپر کسی کی دھونس اور کسی کی یہ جو نرمیاں ہیں تھوڑی بہت، اور تھے یہ کم از کم جو یہ نوازتے ہیں، کہتے ہیں بس اپنا اخلاق ٹھیک کرو جی، اپنے جو ہے نا طریقہ کار تھوڑا سا، بھائی ہمیں طریقہ کار مل گیا ہے، پتہ چل گیا ہے طریقہ اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے انداز سے پوری طرح بات واضح ہو گئی۔ اور اس دور کے اندر اس موحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے دعوت اٹھائی ہے، تو بالکل یہ سمجھ آ گیا سارا مسئلہ۔ اب ہمارا یہی طریقہ، اسی دعوت کو ہم اس شمع کو انشاءاللہ بجھنے نہ دیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھی جتنے بھی ہیں اسی دعوت کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ جماعت ماشاءاللہ دوبارہ منظم ہو گئی ہے، اور بالکل اسی انداز سے ہم اس دعوت کو آگے اٹھائیں گے، کسی کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، اللہ کے بندو آنا ہے تو پورے ہوش و گوش کے ساتھ آؤ اس جماعت کے ساتھ۔ ابھی تو بالکل ابتدائی مراحل ہیں، اب بھی آگے بڑے سخت مراحل آنے والے ہیں۔ اگر تمہارا یہ انداز ہے کہ مخلص مومنوں کہ تمہیں کوئی قدر نہیں ہے اور کافروں مشرکوں کا لحاظ ہے تھوڑا بہت، تو پھر ہمارے ساتھ تم نہیں چل سکتے ہو، نہ ہم تمہارے ساتھ چل سکتے ہیں۔ ہم نے تو بالکل وہ بات کرنی ہے جو اللہ کی بات ہے۔ کوئی ہو، کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، بس یہ کلیہ ہاتھ آ گیا ہے۔ کوئی ہو، جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، لنگوٹیا یار ہو، کوئی ہو، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر وہ ایمان اور عقیدے کے معاملے میں وہ کمزوری یا اس میں تھوڑی نرمی کا قائل ہے اور خود کو شاید زیادہ سمجھدار سمجھتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حکیم سمجھتا ہے، تو اس کی بات ہرگز نہیں مانی جائے گی۔ انداز وہی ہوگا جو ایمان کا انداز ہے، اور جس نے مکہ کے اندر کھلبلی مچائی تھی ایمان خالص نے، پھر ہجرتیں کرنا پڑی تھیں، پھر اس کے بعد مارنے کے لیے آئے ہیں، اتنے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ کوئی گلے میں پھولوں کے ہار نہیں پہنائیں گے جب آپ ایمان خالص کی دعوت دیں گے، کفر بالطاغوت کریں گے اور طاغوتوں کو آڑے ہاتھوں لیں گے اور طاغوتوں کو جب للکاریں گے، تو کسی قوم نے کبھی برداشت نہیں کیا ہے، یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے۔ اگر علاقہ اس کو برداشت کر رہا ہے، آپ طاغوت کے اوپر یلغار کریں اور علاقہ برداشت کرے، پھر بھی تمہیں محبت کرتا ہے، تمہیں سلام کرتا ہے،
تو اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ طاغوت کو نہیں للکارا ہے، ابھی طاغوت کے لیے کچھ نہ کچھ نرمی ہے، طاغوت کے ساتھ کچھ نہ کچھ ساز باز ہے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، ہمارا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، یہ خالص ایمان کا معاملہ ہے، اور اس راستے میں ہم اللہ کے ہاتھ اپنی جان اور مال کا سودا کر چکے ہیں۔ بالکل جو اللہ کا معیار ہے، اللہ ہمیں اس پر قائم رکھے، اور ہمارے اندر جو کمی کوتاہی ہے اللہ اس کو دور کرے گا، اور انشاءاللہ ہم جمے رہیں گے اس راستے کے اندر۔ یہی گروپ ہے، یہی جماعت ہے، یہی اللہ کی پارٹی ہے، حزب اللہ ہے، جو اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی ہے، اور بالکل گویا ننگی تلواریں ہیں شرک اور کفر اور طاغوتوں کے خلاف۔ اور انشاءاللہ ہمیں بڑی امیدیں ہیں، اور آہستہ آہستہ ماحول بن رہا ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ یہ کوئی 10-15 سال کے بعد انشاءاللہ یہ دوبارہ ماحول بنے گا، لیکن ابھی 5-6 سال ہی گزرے ہیں کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، اور ان گروپوں میں سے جو مخلص لوگ ہیں وہ نکل رہے ہیں۔ محمد حنیف کے کتنے لوگ ہیں وہ نکل رہے ہیں، اور انیس الدین اور ان کے جو لوگ ہیں ان سے میں رابطے ہیں، اور یہ جو 3 باغیوں کے گروپ ہیں، یعقوب علی سرفراز کا، اور یہ جو اختر بیگ اور دائیوں کا گروپ ہے، یا فیاض محمود باجوہ اور یہ بدر کے بچوں کا گروپ ہے، اس میں بھی لوگوں کے رابطے ہیں۔ زیادہ بات یہ ہے کہ نئے لوگ آ رہے ہیں، نئے لوگ محسوس کر رہے ہیں، یقین کیجئے نئے لوگ، اور نئے لوگوں سے ہمیں زیادہ امید ہے۔ یہ پرانے جتنے کچھ ہیں ان سے اتنی زیادہ امیدیں نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے ایمان آنے کے بعد پھر اس کی ناقدری کی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ پیچھے ہی رکھتا ہے، جو پیچھے رہنے والے ہوتے ہیں ان کو پیچھے ہی رکھتا ہے۔ آگے بڑھنے والے اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھنے والا مقربین میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر جہاں جہاں تک پہنچا ہے، یا یہ آواز اب انٹرنیٹ کے اوپر بھی ہے، وہ ہمارے قریب ہونے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ہم ان کو پوری طرح منظم کریں گے، اور صحیح ایک زبردست قسم کی مضبوط ترین جماعت ہوگی۔ یہ پوری دنیا میں جتنی جماعتیں ہیں، چاہے جتنے ایجنسیاں ہیں، جتنے ادارے ہیں، جتنی فوجیں ہیں، ان سے زیادہ مضبوط، اور ان سے زیادہ اس کا نظم اور اس کا جو ڈسپلن ہے وہ انشاءاللہ مضبوط ہوگا، اور تب یہ ہم اللہ کے راستے میں کھڑے ہو پائیں گے۔ اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک اس راستے میں جم جانے کی ہمت عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر ہمیں قائم رکھے، اور اسی کے لیے جئیں اور اسی کے لیے مریں۔ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب کا ایک بیان تھا، اس کے اوپر جو میں نے تبصرہ کیا اس کو بھی میں اس کے ساتھ شامل کر رہا ہوں، تاکہ پوری بات بالکل سامنے آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ اوپر میں نے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر لگائی ہے 9 منٹ اور 1 سیکنڈ کی۔ اس کے اندر جس بات پر زور دیا ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ یہ بات ہے کہ اگر تم ایمان کے تقاضے نہیں پورے کر سکتے تو اللہ کی نگاہ میں مرتد ہو، اور پھر کہا کہ اگر تمہیں طاغوت کو للکارنے کی ضرورت نہیں، للکار کیا چیز ہوتی ہے؟ طاغوت کو للکارنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر تم ایماندار نہیں ہو۔ اور دوسری کیسٹ میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں پہلے سمجھاؤ پھر للکارو۔ تو بالکل یہی انداز اختیار کیا ہے کہ اب جو بات ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس کے اوپر جب عمل کیا جائے گا تو کیا یہ بد اخلاقی ہے؟ کیا یہ الفاظ کا چناؤ غلط ہو گیا ہے؟ یا کیا یہ سختی ہو گئی ہے؟ کیا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے؟ پھر ہم کس کی بات مانیں؟ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانیں یا آپ کی بات مانیں؟ جبکہ آپ کی اخلاق بھی ہم نے دیکھ لی ہے، آپ کا طریقہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے، اور طاغوت کے معاملے میں جس طرح محمد حنیف نے کمزوری دکھائی اور نامردی دکھائی، اور اس کے بعد ان کے اندر شرک بھی آ گیا، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں، تو پھر ہم ان کی بات کس طرح مانیں اللہ کی کتاب کے مقابلے میں؟ میرے بھائی یہ بات بتاؤ مجھے، کیا امیر اس لیے بنایا گیا تھا کہ اللہ کی بات کا مقابلہ کیا جائے گا، اور نظم اس لیے بنایا گیا تھا کہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے؟ تو بتاؤ پھر تمہارے میں اور دیوبندیوں میں اور بریلویوں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں، وہ بھی تو اسی طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں کہ میری تفسیر پڑھو، میری بات مانو، اللہ کی کتاب کی وہ بات نہیں کرتے ہیں۔ اور وہی انداز جب محمد حنیف صاحب اختیار کریں تو ان کی بات کیوں مانی جائے گی، کیسے مانی جائے گی؟ کر اللہ کے سامنے کیا جا کر جواب دو گے؟ لہذا جو بھی اپنے آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے زیادہ بہتر طریقے سے بات کر سکتا ہے، یا اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ وہ حکیم ہے اور انسانوں کا زیادہ خیر خواہ ہے، اپنے بلند اخلاق کی وجہ سے وہ سب کو منوا لے گا، اور وہ انداز نہیں اختیار کرے گا جو اس دور میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے۔
کہ کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو اور پہلے سمجھاؤ اور پھر للکارو. اور جب اللہ نے اپنے اس ناچیز بندے کو یہ توفیق دی ہے طاغوت کو للکارنے کی، تو اس کے بعد اعتراضات کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں اور حوصلہ شکنی کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ہمارا مالک دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، آپ کے ارادے، آپ کے طریقے، آپ کے اخلاق بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. میرے ارادے، میری نیت، میرا اخلاق بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو انتظار کرو. پھر میرے سے کیوں جھگڑتے ہو؟ آخر مجھ سے کیوں مطالبہ ہے؟ میرے سے کیوں جھگڑتے ہو؟ میں وہ انداز اختیار کروں جو آپ کا انداز ہے. نرم، ذرا نرمی کے ساتھ معاملہ کرو، کیونکہ ان کے ماننے والے بہت زیادہ ہیں، ان کی مرید بہت زیادہ ہیں. وہ برا منا جائیں گے، وہ آپ کی طرف نہیں آئیں گے. اچھا، وہ ہماری طرف نہیں آئیں گے صرف اس وجہ سے کہ ان کے معبود کا احترام نہیں کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے قرآن حدیث کا، یہ مزاج نہیں ہے کہ ان طاغوتوں کا احترام کے ساتھ ان کی بات کی جائے. احترام وہ کریں، وہ کرتے رہیں. ہم ان کو یہ تھوڑا ہی کہتے ہیں کہ یہ ان کا احترام کیوں کرتے ہو. کبھی ہم نے ان سے یہ کہا ہے وہ کرتے رہیں. ہم تو ان کے سامنے ان کا وہ عقیدہ لاتے ہیں، اور جب سمجھ بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کا عقیدہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، اپنے منہ سے کہتے ہیں، جیسا ڈاکٹر اسرار نے کہا اپنے منہ سے کہ یہ عقیدہ جو شاہ ولی اللہ کا ہے یہ قرآن حدیث کے بالکل خلاف ہے. لیکن شاہ صاحب کی بات بھی تو حجت ہے نا. تو اس طرح جو الفاظ بولتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب کو پیچھے کرنے والا اور اپنے حضرت کی بات کو آگے کرنے والا انداز، ان کے لیے تو ہم کم از کم میرے دل میں کوئی نرمی نہیں ہے بھائی. کوئی نرم الفاظ میرے منہ سے اگر ان کے لیے نکلے تو میں پھر اللہ سے ڈرتا ہوں. زیادہ سے زیادہ کچھ سخت لفظ بھی میرے پاس موجود نہیں ہے جو ان کے لیے بولا جائے، اور کم از کم جو بولا جا سکتا ہے کہ ان کی بات ان سمیت ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ کوئی نرمی کی جائے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے بھائیوں کو خاص کر. باقی دوسرے اگر اعتراض کریں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے اپنے بھائی اعتراض کریں، ہمارے اپنے ساتھی اعتراض کریں، اور اپنے ساتھیوں کا عزت اور احترام کرنے کی بجائے یعنی ان کے ساتھ سختی کریں. جن کے ساتھ سختی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ادھر کرو. اگر سختی کرنی ہے تو ادھر کرو، اللہ کہہ رہا ہے ان کے ساتھ. اور آپس میں تو رحما بینہم، آپس میں تو بہت ہی زیادہ نرم ہونا چاہیے ہمیں. تو یہ مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی اس سے پہلے جو میں نے ذکر کیا اوپر سعید احمد کے گروپ کا، سعید احمد کے بارے میں آیا کہ انہوں نے ان کی جماعت نے اس کو اپنے اندر سے نکال دیا کیونکہ اس نے احمد بن حنبل کے معاملے میں کچھ نرمی یا کچھ انداز فتویٰ جو لگا ہے، ڈاکٹر صاحب نے جس انداز سے لگایا ہے، جس اینگل سے لگایا ہے، اس کی بجائے کہتا ہے دوسرے اینگل سے لگتا ہے. تو اس طرح ایک حمایت والا انداز ہے. تو انیس الدین اور دوسرے لوگوں نے اس کو اپنے اندر سے نکال دیا. تو بڑا یہ پریشان ہو گیا، ان کو بد دعائیں بھی دیتا رہا اور اپنی بے بسی اور بے چارگی کا وہ اظہار بھی کرتا رہا، اور پھر محمد حنیف کی تعریفیں کرنا شروع کر دی. اور کل پرسوں سنایا کہ وہ دوبارہ محمد حنیف کی جماعت کے اندر آ گیا ہے اور دونوں بہنیں گویا گٹھی ہو گئی ہیں. محمد حنیف صاحب نے اس پر اعلان کیا کہ سچوں کا ساتھ دو. دیکھو جس طرح سعید صاحب نے دوبارہ سچوں کا ساتھ دیا، دوسروں بھی سچوں کا ساتھ دیں. اور اس انداز سے میرے تک بھی ایک پیغام پہنچا کہ آپ بھی اپنے موقف کے اندر تھوڑی سی نرمی لائیں تو آپ کو بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے واپس خوش آمدید کہا جائے گا جماعت کے اندر. اور تو اس کا جواب میں نے دیا کہ میرے سے یہ امید کیوں رکھتے ہو؟ سعید احمد تو واپس آیا ہے، اس کا تو عقیدہ پہلے سے سجدہ تعظیمی کے حوالے سے محمد حنیف سے ملتا تھا، اور وہ اگر ادھر سے جب اس کو دھتکارا گیا اور پھر واپس آ گیا ہے تو وہ اس کا معاملہ تو تبدیل نہیں ہوا صحیح طریقے سے. وہ ایک شرکیہ جماعت سے نکل کر دوسری شرکیہ جماعت میں شامل ہو گیا ہے، اور اس وجہ سے ہوا ہے کہ ضد میں ہوا ہے. جو جنہوں نے اس کو نکالا ہے ان کو دکھانے کے لیے، تو اکیلا وہ نہیں چل سکتا تھا، ایک جماعت کے ساتھ ہی چل سکتا تھا چاہے وہ شرکیہ ہی کیوں نہ ہو. تو باقی ہم سے یہ امید رکھنا کہ تھوڑی بہت نرمی کریں اور تھوڑے الفاظ ان کے امیر کے لیے اس کے لیے ذرا نرم بولے جائیں اور یہ کیا جائے. یہ ہم سے نہیں ہوتا بھائی. جو اللہ کا بندہ ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور جو اللہ کی بات کو پیچھے کر کے اپنی چلانا چاہتا ہے، چاہے وہ امیر کیا جو مرضی ہو یا ایک محمد حنیف کیا پوری زمین محمد حنیف سے بھر جائے، تو ہمارے نزدیک ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے ذرہ برابر. جب تک اللہ کی کتاب کی طرف حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، وہی بات ہے ہماری بھی کہ جب تک ایک اللہ کے اوپر ایمان نہ لاؤ، اللہ کے بارے میں رکھو یہ عقیدہ کہ صرف وہ اکیلا سجدے کے لائق ہے. جب ابراہیم علیہ السلام سجدے کے لائق نہیں ہے، اسحاق علیہ السلام سجدے کے لائق نہیں ہے، یعقوب علیہ السلام سجدے کے لائق نہیں ہے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے لائق نہیں ہے تو یوسف علیہ السلام سجدے کے لائق کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ بتائیے. اور قرآن کے خلاف عقیدہ بناؤ پھر آپ کی بات مانی جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا ہم سے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.